نبی نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون کجسد واحد، فرمایا کہ سارے مومن اور سارے مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح، جس طرح ایک بدن ہوتا ہے ایک جسم ہوتا ہے، تمام مومنین ایک جسم کی طرح ہیں، جیسے جسم کے مختلف حصے ہیں۔ پھر نبی نے آگے مزید سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، اگر آنکھ میں، تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس کی تکلیف میں پوری رات جسم تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہو گئی تو پورا بدن، حالانکہ ہاتھ میں کوئی تکلیف نہیں، درد اور تکلیف تو آنکھ میں ہے، لیکن فرمائیں کہ پورا بدن اس تکلیف میں اس آنکھ کے شریک رہتا ہے۔ ہاتھ بھی بے آرام اور پیر بھی بے آرام اور سر بھی بے آرام اور جسم کے باقی اعضاء بھی بے آرام رہتے ہیں، ان کو بھی سکون نہیں ہوتا۔ اور دوسری میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عضو، جسم کا کوئی بھی حصہ اگر تکلیف میں ہو تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے اور پورے بدن میں بخار آ جاتا ہے، تکلیف سرایت کر جاتی ہے۔ یہ مومنوں کی مثال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی بڑی صراحت کے ساتھ۔ مومن تو ایسے ہونے چاہیے، مومنوں کا تو یہ حال ہونا چاہیے، لیکن آج موجودہ دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا کا یہ فرمان جو ہم نے سنا انما المؤمنون اخوہ، اور نبی کا یہ جو فرمان سنا کہ انما المؤمنون کجسد واحد، اس پر عمل ہوتا آپ کو دنیا میں کہیں دیکھنے کو یا سننے کو مل رہا ہے؟ کشمیر پڑوس میں اس کے بچے بلک بلک کر جان دے دیتے ہیں، عورتوں کی عزتیں تار تار ہو جاتی ہیں، کیا اثر پڑتا ہے دیگر خطوں کے مسلمانوں پر؟ آج لہو لہان ہے فلسطین، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ اگر واقعتاً خدا اور نبی کے اس فرمان پر عمل ہوتا تو آج یہ کیفیت نہیں ہوتی، اولاً تو یہ کیفیت ہی نہیں ہوتی۔ اگر انما المؤمنون اخوہ کہ سارے مومنین بھائی ہیں، انما المؤمنون کجسد واحد، سارے مومنین ایک جسم کی مانند ہیں، اگر اس پر عمل ہوتا تو سب سے بنیادی بات تو یہی تھی کہ دنیا کے کسی خطے میں کسی مسلمان کے ساتھ یہ کیفیت نہیں ہو رہی ہوتی۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ قرآن و حدیث کے بیان والی کیفیت ہے ہی نہیں۔ آج مطلب کے سودے ہیں، آج سرحدوں کی پاسداریاں ہیں، آج اپنی عزتوں کے لالے ہیں۔ آپ بے حسی تو دیکھیے، انتہا ہے، بے حسی کی انتہا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ وہ سب کچھ نہیں دکھایا جا رہا جو اس وقت تک فلسطین میں ہو رہا ہے، لیکن جو کچھ پتا چل رہا ہے اور جو کچھ دکھایا جا چکا ہے، اتنا بھی کسی مسلمان کے لہو کو گرمانے کے لیے کافی ہے۔ بہت کچھ نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ میڈیا پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہے، انہوں نے سب کچھ وہاں پر جام کیا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے۔ اگر کوئی کہیں سے امداد پہنچانے کی کوشش بھی کرے تو ان پر پابندیاں ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ سب کچھ نہیں دکھایا جا رہا، لیکن جو کچھ دکھا دیا گیا، جس طرح بھی پہنچا،
اور جو کچھ بھی سننے کو ملا، جس حد تک بھی ملا، وہ بھی اتنا کافی ہے کہ ساری امت مسلمہ سر جوڑ کر بیٹھتی کہ ہمارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بچوں، بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ کیا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ انسانیت کی دھجیاں بکھر نہیں چکی؟ وہ بین الاقوامی قوانین جس کو انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے، اس کی دھجیاں نہیں بکھر چکی؟ کیا یہ موقع ابھی بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ صرف مذمتی بیانات دیے جائیں؟ بے حسی کی انتہا یہ ہو چکی ہے، بے حسی اس درجے تک پہنچ چکی ہے کہ جس وقت وہاں بومبنگ ہو رہی ہے، این اس وقت کروڑوں مسلمان پاکستان اور غیر ملکی میچ کی زیارت کر رہے ہیں، میچ دیکھنے میں مصروف ہیں۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ غیرت ختم ہو چکی، ایک ہوتی ہے ذاتی غیرت، ایک ہوتی ہے اسلامی غیرت، دونوں طرح کی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ اتنا بھی درد نہیں کہ کچھ محسوس کر سکے کہ ان پر کیا بیت رہی ہے۔ عمر کی کون سی حد میں کوئی ہے جو نشانہ نہیں بنا ہو؟ گود کے بچے سے لے کر سفید داڑھی والے بوڑھے تک ان کی بربریت کا نشانہ بن چکے۔ لیکن سب سے پہلے تو ایک جذبات کی بات ہے کہ ایک انسانی جذبات، اسلامی جذبات، کیا اس کا تقاضا نہیں کہ ان کے غم میں برابر کا شریک ہوا جائے؟ اور کیا کوئی کسی کے جو غم میں برابر کا شریک ہوتا ہے وہ میچ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دنیا کے تماشوں میں غرق ہوتا ہے؟ وہاں قیامت پر قیامتیں ٹوٹ گئی ہیں اور یہاں لوگ میچ دیکھنے میں غرق ہیں۔ اور ایک میچ کی کیا بات ہے، یہ تو ایک اجتماعی غلطی کی گئی۔ کم سے کم اتنا بھی اگر یہ کر لیتے تو شاید غیرت مندوں میں مملکت پاکستان کے لوگوں کا نام لکھ دیا جاتا۔ کم سے کم اتنا بھی کر لیتے کہ ہم اس میچ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، وہاں ہمارے مسلمان بچے، بوڑھے، جوان سب بے قصور شہید کیے جا رہے ہیں، ہم کسی قسم کا میچ نہیں کھیلیں گے۔ کم سے کم اتنی غیرت کا مظاہرہ کر لیتے تو شاید پاکستان اس دنیا میں عزت سے تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھا سکتا، لیکن سب کے سر جھکا دیے۔